مقصدیت حسین سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے پلٹنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو اسلام قبول کروایا، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پڑھواتے تھے؟ کیا کسی کو کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کیا؟ کیا تاریخ میں کوئی گواہی موجود ہے؟ جس کسی کو مسلمان کیا کلمہ شہادت پڑھوایا، کلمہ شہادت پڑھوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد خاص بندے ہیں اللہ کے اور رسول ہیں۔ اس کی شہادت پڑھوا کر اسلام میں داخل کیا، اور آج بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ بنیادی کام جو ہمیں کرنا ہے وہ گواہی دینی ہے۔ جو جتنا عظیم ہوگا اتنے عظیم طریق پر گواہی دے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف زبانی گواہی کے قائل ہو گئے ہیں، ہم گواہی نہیں دے رہے۔ جب بھی آپ سے حق کی شہادت طلب کی جائے اور اگر آپ حق کو چھپا دیں تو ایمان آپ کے سینے سے پھڑت کر کے نکل جاتا ہے، آپ صاحب ایمان نہیں رہتے۔ تو بنیادی چیز ہے شہادت دینا، گواہی دینا، ان دونوں باتوں کی کہ معبود اور الہ صرف اللہ ہے، اور طریقہ رسول اللہ کا ہے زندگی گزارنے کا، حکومت کرنے کا، نظام چلانے کا، معاشرے کو ترتیب دینے کا۔ یہ کمٹمنٹ ہے ہماری جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پروردگار عالم سے ہم کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اب ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑے کام ہوئے۔ ایک یہ ہوا کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ، اور دوسرا یہ کہ انسانوں پر جو انسانوں کی حکومت لاگو ہو گئی تھی اس کی جگہ انسانوں پر اللہ کی حکومت لاگو کی گئی، حکمرانی اللہ کی دے دی گئی۔ اور جب یزید میدان میں آیا تو اس سارے پروگرام کی نفی ہو گئی، دوبارہ انسانوں پر انسانوں کی حکومت لاگو کرنے کا پورا پروگرام جاری ہو گیا، اور وہ جو انسانوں پر اللہ کی حکمرانی قائم کی گئی تھی، اللہ کی حکومت لاگو کی گئی تھی، اور جو طریقہ رسول تھا اس کی نفی کر دی گئی۔ اب یہ کمال حسن ہے وزڈم کا، فور سائٹنس کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ اگر یہ خلافت کی اور طریقہ رسول کی سیاست کرنے کی، حکومت کرنے کی گاڑی پٹری سے اتر گئی تو آپ کی امت کبھی طاقتور نہ ہو سکے، کبھی فلاح نہ پائے گی، ان میں فساد پھیل جائے گا، ذاتی لالچ آ جائے گا، مال کی محبت آ جائے گی، شہرت کی ہوس آ جائے گی، جمع کرنے کی آرزوئیں پیدا ہو جائیں گی، دوسروں کے حقوق کا احساس نہیں رہے گا، ذمہ داریوں کا احساس نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو مقصدیت کیا تھی؟ کہ وہ سسٹم جو رسول اللہ نے دیا کلمہ شہادت کے تحت، جس کے پابند تھے حسین، جس کے پابند ہیں ہم آج، اس پاسداری کو، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور نبھاتے ہوئے کہ یہ سسٹم کسی طریقے سے بھی ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، اس سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہیے، جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اس لیے رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کو پیغام دے دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کبھی بھی نائل اور بددیانت قیادت کو قبول نہ کرنا۔ وہ لوگ، وہ گروہ جو انسانوں پہ اپنی مرضی لاگو کرنا چاہیں ان کو برداشت نہ کرنا،
جو لوگ اللہ کا قانون اور اللہ کی حاکمیت اس کی دنیا میں اس کو لاگو کرنا چاہیں، ان کے ساتھ کندھا جوڑ دینا، ورنہ حق کے لیے کھڑے ہو جانا، کلمہ شہادت کو ریپیٹ کرنا، پڑھنا، سمجھنا، اوڑھنا بچھونا منانا، کیونکہ یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے اللہ سے۔ اسلام میں آپ کو کلمہ شہادت سے داخل کیا جاتا ہے، آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ کیا نہیں تھا کہ کلمہ طیبہ آپ کے کان میں پڑھ دیا جاتا؟ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اذان کے ساتھ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے جنازے کی اذان نہیں ہوگی۔ اذان پروردگار عالم کا، اس کے رسول کا ڈیزائن کردہ پیغام ہے۔ اذان تو حکمت ہے، اذان دی جاتی ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی، پورے پروگرام ہے اس کے اندر آپ دونوں چیزوں کی شہادت دیتے ہیں، اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی۔ دعوت کی بنیاد اذان میں موجود ہے، کمٹمنٹ کی بنیاد اذان میں موجود ہے۔ تو کلمہ شہادت چونکہ حسین نے پڑھا تھا، اپنایا تھا، سمجھا تھا، سیکھا تھا، اوڑھا تھا، بچھویا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ مقصدیت یہ تھی کہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرو، اور کسی ظالم کے آگے اگر وہ حسین بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پہ، کتنا وظیفہ باندھ دیتا، بڑا لمبا چوڑا گھر دے دیتا، بہت سارے اونٹ اور گھوڑے دے دیتا، فائدہ ہی فائدہ تھا، صرف زبان ہی بند رکھنی تھی نا۔ تو اگر زبان بند کر لیتے تو کیا حسین آج عظیم ہوتے؟ کیا حسین عظیم ہوتے؟ اور کلمہ حق کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر آپ لوگ آج اپنی زندگی میں آپ عاشور کا جلوس نکالیں، لنگر بانٹیں، نفل پڑھیں، روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں، سب کچھ کریں، مگر ظالموں کا ساتھ دیں، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ؟ یہ بڑی ننگی سی بات ہے، بالکل سیدھا اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، سمجھ لیں اس بات کو۔ بڑی نیازیں آج دے رہے ہو، روزے رکھے ہوئے ہیں، تذکرہ حسین بھی ہو رہا ہے، رویہ کہاں ہے؟ اگر آپ ظالم کے ساتھ ایک لمحے کو بھی کھڑے ہو گئے اور کلمہ حق کو آپ نے چھپا لیا، آپ یقین کریں آپ کچھ دور نہیں ہیں یزید سے۔ اور اگر آپ نے کمزور حالات میں، طاقتور حالات میں، نابساعد حالات میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مالی پریشانیوں میں ایک لمحے کے لیے بھی علم حق بلند کر دیا، تو آپ کا انجام حسین کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنی سوچ بدلیں، اپنا رویہ بدلیں، زندگی میں حق کو اپنائیں، لالچ چھوڑ دیں۔ جتنے لوگ ہیں ہم لالچ کی وجہ سے، چھوٹے موٹے خوف کی وجہ سے حق گوئی سے بعد آتے ہیں، حق گوئی اختیار نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، مگر حق گوئی سے دور ہیں۔ اگر کسی کو عظیم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، ان کی قربانی کی اس کو سمجھ ہے، آج سے، ابھی سے وہ اپنے اللہ کو گواہ کر کے یہ ارادہ کرے گا، اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرے گا کہ آج سے نہ میرا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے گا اور نہ میرا سر کسی کے آگے جھکے گا۔ اگر کوئی حق پہ ہے تو میں اس کے ساتھ کندھا جوڑ دوں گا، اور میں ہرگز ظالم کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا شقی القلب ہے یزید۔ آپ کو معلوم ہے اس کی دادی کون ہے؟ Do you know؟ ہندا اس کی دادی ہے، جس نے کلیجہ حمزہ چبایا تھا۔ اتنے شقی القلب ہیں وہ لوگ